کام ہم کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے، یعنی اگر نہ کریں تو سزا ملتی ہے۔ مثلا جو بچہ جس درجے میں پڑھتا ہے اگر وہ سبق یاد نہ کرے، سب کی منزل یاد نہ کرے، نہ سنائے، یا کتابوں والا اپنا ذمہ کام سبق کا نہ کرے، سزا ملے گی۔ مدرسے والے بعض پرس کریں گے کہ تو پڑھنے کے لیے جہاں بھیجا ہے ماں باپ نے، تو پڑھنے کے لیے رہ رہا ہے، پورا کام پورا نہیں ہے۔ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کروں گا تو ماں باپ بھی ناراض ہوں گے، اور نہیں کروں گا تو استاد بھی ناراض ہوں گے، نہیں کروں گا تو مدرسے کے نظم نسق کے بھی خلاف ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک ہے ہمارا یہ کام، اور ایک ہے کہ ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ مثلا جتنے قرآن مجید والے بچے ہیں، اب وہ تلاوت کریں صرف اس لیے کہ میں نے اس تلاوت کا استاد کو جواب نہیں دینا، میں نے اس تلاوت کا ماں باپ کو مدرسے کو جواب نہیں دینا، لیکن اپنے اللہ کو خوش کرنا۔ کس کے لیے؟ اور وہ ہوتا ہے مثلا جمعہ کا دن ہے اور مدرسے کی طرف سے چھٹی ہے، استاد نے نہیں پوچھنا، لیکن پھر بھی ایک بچہ جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد وہ قرآن لے کے بیٹھا، اب وہ تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کس لیے؟ جو استاد نے تو نہیں کہا، مدرسے کی طرف سے تقاضا تو نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں اپنے شوق سے اللہ کا کلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے شوق سے عبادت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اب بتائیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو اس عمل پر کتنا انعام دیں گے، کتنا خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کتابوں والے بچے ہیں، ان کی جو ڈپٹی سے علاوہ ہے، 5 نمازوں پر تو بعض پرس ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ اشراق پڑھ رہا ہے، ایک بندہ اوابین پڑھ رہا ہے، ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے جس پر اگر نہ پڑھتا تو کوئی بعض پرس نہیں تھی۔ اب یہ اپنے شوق سے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وضو کا اہتمام بھی کیا اور مسجد میں آیا، سجدے کر رہا ہے، تو اب کتنا اخلاص ہوگا، کتنا شوق ہوگا، کتنا محبت ہوگی، کیونکہ کوئی بندوں کے اس میں ذرہ بھی عمل دخل نہیں ہے، خالص اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس۔ تو اب اس پر اللہ تعالیٰ اس بچے پر کتنا خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمارے ایک کام وہ ہیں، جیسے کوئی سرکاری ملازم ہے، اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، بعض اس کا خطرہ ہے کہ افسران بالا پوچھ لیں گے، شاید یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن ایک ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت میرے سے کسی نے نہیں پوچھا، لیکن پھر بھی وہ خدمت خلق کے جذبے سے لوگوں کا کام اپنی ڈیوٹی کے اوور ٹائم میں کر رہا ہے اور بلا معاوضہ کر رہا ہے، کوئی پیسے لے کے بھی نہیں کر رہا، تو بتائیے کتنا اس کی وہ خدمت خلق اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم لوگوں کے جو کام ہماری طالب علم کی حیثیت سے یا استاذ کی حیثیت سے ہمارے ذمے ہیں ادارے کی طرف سے، ہمارے ذمے ہیں ماں باپ کی طرف سے، وہ تو ہماری ذمہ کام، کسی پر کیا احسان کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کرتے بعض پرس ہوتی ہے، نہیں کرتے روٹی بند ہوتی ہے، نہیں کرتے جوتے لگتے ہیں، نہیں کرتے سزا ملتی ہے، نہیں کرتے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، استاد ناراض ہوتے ہیں، بعض پرس ہوتی ہے، کان پکڑنے پڑتے ہیں، پیشی پڑھا بھائی کہاں تھا، ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، فلاں نماز کیوں نہیں، کچھ ہوتی ہے نا، سبق کیوں نہیں سنایا، فلاں سبق کیوں پڑھا، فلاں کئی سارے مسائل ہوں گے، لیکن ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرا یہاں مخلوق سے بندوں سے اس معاملے میں کوئی معاملہ نہیں، صرف میرے اللہ کے ساتھ۔ اب وہ ذکر کر رہا ہے، اب وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اب وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اب وہ تلاوت کر رہا ہے، اب وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اب وہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، اب وہ کوئی صفائی کر رہا ہے، اس کو کہا کسی نہیں ہے، اس کی باری میں بھی نہیں ہے، ڈپٹی بھی نہیں ہے، وہ خود ہی کسی کمرے کی صفائی کر رہا ہے، واش روم کی صفائی کر رہا ہے، وضو خانے کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، اپنے بستر کو صاف کر رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ کام جو کرے گا، یہ کام اس کے انسانیت کی اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ مثال ہوں گی، اور یہ اللہ کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہوں گے، اور اس کی سیرت کو، اس کی عادتوں کو سنوارنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تو ہمیں صرف اپنی زندگی میں ان کاموں تک نہیں رہنا چاہیے جن کی ہم سے ابھی ابھی بعض پرس ہوتی ہے، بلکہ ہمیں کچھ وہ کام بھی کرنے چاہیے
جس میں ہمیں ابھی کوئی بعض پرس کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش۔ تو ہمیں کچھ کام اس طرح کے ضرور کرنے چاہیے، اپنی عادتیں ایسی بنانی چاہیے، خود اپنے آپ کو بار بار اسی موضوع میں سوچنا اور ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔